السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میں نے کچھ پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو ابھی جو ہے میرا ایک اسپیشل میسیج ہے ان اولادوں کے لیے جو کہ اپنے پیرنٹس کو بالکل نہیں پوچھتے ہیں یا ان کو شیلٹر ہومس میں بھیج دیتے ہیں یا ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تو ان بغیرت اولادوں کے لیے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ کس طرف جا رہے ہو. کیونکہ ماں باپ جیسے تو نعمت دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. میں نے اپنی مدر کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور ایک میسیج بھی دیا تھا ایسے بچوں کے لیے، پر پھر سے میں دے رہی ہوں اس لیے کہ میری امی اب اس دنیا میں نہیں ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. میں نے موت کو قریب سے دیکھا ہے، اپنی ماں کو خود سے بچھڑتے دیکھا ہے اور پل پل اس کے بچھڑنے کا ڈر دیکھا ہے. میں نے اپنی مدر کی بہت خدمت کی ہے، پر پھر بھی لگتا ہے کہ یار ابھی بھی کہیں کمی رہ گئی تھی، ابھی بھی کہیں کمی رہ گئی تھی. کاش وہ آ جاتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا، مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیتا، میں اور خدمت کر لیتی ان کی. پر بس ہم مجبور ہیں. ہم خود سے لڑ سکتے ہیں، دنیا سے لڑ سکتے ہیں، پر اللہ سے نہیں لڑ سکتے ہیں. جس چیز میں اس کی مصلحت ہے اسی کے کام ہے. پر میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں یار کہ مت کرو ایسا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا نہیں کرو. اگر ماں جنت ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو جنت کا دروازہ باپ ہے. جب تک باپ اندر جانے کی اجازت نہیں دے گا آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو؟ تو یہ صرف ایسے ہی جا سکتے ہو خدمت کر کے. تو بس یہ ہے کہ خدمت کیجیے، برائیوں سے بچیں، آخرت کا ڈر اپنے اندر رکھیں. اور میں سب مسلمان لوگوں کو جو کہ میرے بہن بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو یہ کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ حدیثیں دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور ایسے بہت سے ہمارے مولوی حضرات ہیں، ان کے آپ نکال کے دیکھو، پڑھو کہ الین سے جہین کیا ہے، عالم مقام اور عالم مقام جو ہے برزخ کیا چیز ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کوئی بھی گناہ کرو، 5 وقت نمازی بن جاؤ. تمہاری نمازیں تمہارے ساتھ جائیں گی، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں صرف رمضان میں قرآن شریف کی ریسائٹنگ کیا کرتی تھی، پر جب سے میری مدر گئی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنے قرآن شریف کمپلیٹ کیے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے سال ثواب کے لیے. مجھے نہیں پتا، مجھے گنتی ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے میں 6 دن میں بھی 7 دن میں بھی ایک قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتی ہوں. کیونکہ مجھے طاقت یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو مجھے اس میں برکت دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی روحیں الین میں جاتی ہیں اور بری روحیں سے جہین میں جاتی ہیں. اور الین میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ضرور ایسے اچھے کام کروں گی، برائیوں سے بچوں گی، 5 وقت نماز پڑھوں گی، قرآن شریف کی تلاوت کروں گی، حدیثوں کی تلاوت کروں گی، حدیثوں کے بارے میں پڑھوں گی، حدیثیں کیا ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں صحیح ہے، کیا نہیں ہے، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے، سب میں کروں گی. اور اگر میں یہ سوچتی میری امی الین میں ہوں گی تو یار میں کیوں نہ نیکیاں کروں، میں کیوں نہ اللہ کو یاد کروں، میں کیوں نہ عبادت گزار بنوں، تاکہ میں امی کے پاس الین میں جاؤں، اپنی امی سے ملوں. مجھے پتہ میری امی الین میں ہوں گی، میری کیا سب کی ماں الین میں ہوں گی. ماں کے قدموں تلے جب جنت ہے تو ماں تو جنت سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کی وہ مالک ہے. یقیناً سب مائیں الین میں ہی ہوں گی، اچھی جگہ پہ ہوں گی اور ان کو جنت کی بشارت ملی ہوگی. تو اس
اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے، ایسے بچوں سے، کہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرو. جو لوگ اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے انہیں وقت دو، انہیں کھانے پہ لے جاؤ، ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کرو، اپنا ٹائم اسپینڈ کرو ان کے ساتھ، اچھی باتیں اچھی یادیں سمیٹ لو. یہی وقت ہے. ماں باپ نہیں ملتے یار، سب مل جاتے ہیں. کیونکہ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں. میرے ابو بھی زندہ ہے تو پلیز آپ سب دعا کیجیے گا کہ میرے ابو کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے. میں اپنی امی کے ساتھ 24 آور ہوا کرتی تھی، جو نہیں ہے. مجھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے. تو احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا چیز، ماں باپ کتنے ضروری ہے زندگی میں. اور جاتے جاتے ایک پوئم بھی شیئر کروں گی. وہ میں نے اپنی امی کے نام لکھی ہے، کیونکہ میں اپنے کالج ٹائم میں لکھا کرتی تھی پوئم. اس کو مجھے ٹائم نہیں ملا تو کافی لانگ ٹائم بعد میں نے اپنی امی کے لیے لکھی ہے. اور اس کا عنوان ہے ماں نہیں ہے اب، وہ احساس نہیں ہے اب، جس کے وجود سے تھا میرا وجود، وہ ہستی نہیں رہی ہے اب. ماں جو نہیں رہی ہے اب، سوچوں کا طوفان برپا ہے، پرخطر راستوں کا کارواں ہے اب. تیرے لیے دعاؤں کا سلسلہ تھم گیا ہے، تیرے لیے دعاؤں کا سلسلہ تھم گیا ہے. اے دل مان جا اب، ماں نہیں رہی ہے اب. وہ پاس بلا کر حال پوچھا کرتی تھی، مجھے تیرے آنسوؤں کی وجہ پوچھا کرتی تھی. وہ پاس بلا کر حال پوچھا کرتی تھی، وہ جو تیرے آنسوؤں کی وجہ پوچھا کرتی تھی. تو نے کچھ کھایا کہ نہیں پوچھا کرتی تھی. سب نہیں رہا وہ اب، ماں جو نہیں رہی ہے اب. بھیڑ میں بھی تنہائی سی ہے اے چاند، بھیڑ میں بھی تنہائی سی ہے اے چاند، چھوڑ کے جو تو گئی اس حال میں. جسم تو ہے پر جان نہیں ہے اب، پہلی سی زندگی میں بات نہیں رہی اب. اے دل مان جا اب، ماں جو نہیں رہی ہے اب. یہ پوئم میں اپنی امی کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اور چاند میرا تخلص ہے میری پوئٹری میں، میرے پوئم میں. اگر آپ کو میرا ٹاپک آج کا پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.